کیا آپ نے کبھی ایسا درد جھیلا ہے کہ لائٹ جلتی ہو تو سر پھٹنے لگتا ہے، آواز آئے تو دل چاہے سب کچھ بند ہو جائے، اور درد اتنا شدید ہو کہ انسان کسی سے بات بھی نہ کر سکے؟ اگر یہ سب بار بار ہوتا ہے تو ذرا رک کر سوچیں، کیونکہ یہ عام سر درد نہیں ہو سکتا۔ بہت دفعہ یہی تکلیف مائیگرین کی صورت میں سامنے آتی ہے، جسے لوگ برسوں تک پین کلر کے سہارے برداشت کرتے ہیں۔ مائیگرین صرف سر کا درد نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے۔ کام کے دوران، بات کرتے وقت، حتیٰ کہ آرام کے لمحوں میں بھی سر کے اندر ایک دباؤ سا چلتا رہتا ہے۔ کبھی درد ایک ہی طرف ہوتا ہے، کبھی آنکھ کے پیچھے، اور کبھی متلی یا چڑچڑا پن کے ساتھ۔ اکثر مریض اندر ہی اندر تھک جاتے ہیں، لیکن باہر سے خاموش رہتے ہیں، جیسا یہ تکلیف بتانے کے قابل ہی نہ ہو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ درد زیادہ تر اس وقت شروع ہوتا ہے جب نیند پوری نہ ہو، یا خالی پیٹ ہو، یا موبائل اسکرین زیادہ دیکھ لی ہو؟ اور کیا درد ختم ہونے کے بعد بھی سر بھاری اور جسم کمزور محسوس نہیں ہوتا؟ یہ سوال خود سے پوچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی نشانیاں مائیگرین کو عام سر درد سے الگ کرتی ہیں۔ اگر ان باتوں کو نظر انداز کیا جائے تو یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس مرحلے پر کیا کرتے ہیں؟ پین کلر لیتے ہیں، کچھ دیر سکون آتا ہے، اور پھر وہی کہانی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ درد وقتی طور پر دب تو جاتا ہے، لیکن مسئلہ اندر ہی اندر بڑھتا ہے۔ وقت کے ساتھ درد کی شدت اور دورانیہ دونوں بڑھنے لگتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہلکی سی روشنی یا معمولی شور بھی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر بات روزمرہ عادتوں کی جائے تو مائیگرین کا سب سے بڑا دشمن ہے بے ترتیب لائف سٹائل۔ دیر سے سونا، کھانے کا کوئی وقت مقرر نہ ہونا، پانی کم پینا، اور مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنا مائیگرین کو بار بار جگاتا ہے۔ سادہ غذا، وقت پر نیند، اسکرین سے وقفہ لینا، اور روزانہ ہلکی سی واک بعض مریضوں میں درد کی فریکوینسی کو نمایاں حد تک کم کر دیتی ہے، اور یہی چھوٹی عادتیں آگے چل کر بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ اب اگر ہومیوپیتھک علاج کی بات کی جائے تو یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ ہر مائیگرین ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے ہر مریض کی دوا بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کچھ مخصوص علامات ہیں، ان کے لیے مخصوص میڈیسن انہیں فائدہ دیتی ہیں۔ بیلا ڈونا اس میں سب سے پہلی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے جنہیں اچانک شدید درد ہو، سر گرم محسوس ہو، اور روشنی یا شور برداشت نہ ہو۔ دوسری دوا نیٹرم میور ان مریضوں کے لیے زیادہ فائدہ دیتی ہے جنہیں درد کے ساتھ ذہنی دباؤ، خاموشی کی خواہش، اور تنہائی میں رہنا پسند ہوتا ہے۔ تیسری دوا سیپیا خاص طور پر ان افراد کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے جنہیں ہارمونل تبدیلیوں، تھکن، یا جذباتی دباؤ کے بعد مائیگرین شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ دوا تبھی صحیح کام کرتی ہے جب علامات کو سمجھ کر لی جائے۔ خود میڈیسن بدلنے سے بار بار یا کسی کی سنی سنائی میڈیسن لینا مسئلے کو مزید الجھا سکتی ہے، اس لیے علاج ہمیشہ سمجھداری سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔